جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، سنی مسلم، سنی مسلم۔ کٹیہار بہار ضلع کٹیہار کے جی جی اچھا اچھا آپ نے ان جو کفریہ عبارت تھی ان کو آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے؟ کن کو حضرت؟ کفریہ عبارتیں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشرف علی تھانوی، قاسم علی نانوتوی، رشید احمد گنجی، ان لوگوں نے جو علماء اربعہ ہیں دیوبند کے قاضی مذہب کے، ان لوگوں نے سرکار صلی اسلام کی ایسی شان میں گستاخی کی ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی کرتے ہوئے مطلب وہ محسوس کرے گا جو غیر مسلم۔ ہاں بھیجے تھے ان کا، ہاں تو اپنے بتانے لگے تو اب ان لوگوں کی وجہ سے علماء عرب و عجم نے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا کہ اسلام کی شان میں ادنا کی اگر گستاخی پائی جاتی ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، وہ اسلام میں اس کا کوئی داخلہ نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا جی، کیونکہ ایمان حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب کا نام ہے۔ اگر یہی دو چیزیں ہیں، ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ، تو ہی ایمان سلامت ہے، ورنہ سارے اعمال جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، تم میرے حبیب کی آواز سے آواز بلند مت کرنا۔ اگر تم نے یہ روش نہیں بدلی تو اللہ کہتا ہے اگر تم صاحب تقویٰ بھی ہو اور صاحب ایمان بھی ہو، کہلاتے ہو اپنے آپ کو، نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تو ہم تمہارے اعمال چھین لیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو بہت ساری قرآن کی آیتیں، پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک سرکار علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرتا ہے، وہی عظمت بتاتا ہے۔ اب اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا؟ اس نے لکھا کہ اب آیا اس سے علم بعض علم مراد ہے یا کل علم مراد؟ اگر بعض غیبیہ مراد ہے تو اس نے لکھا کہ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، معاذ اللہ۔ ایسا علم، لفظ ایسا سے کفر کر رہا ہے، کہہ رہا ایسا علم تو ہر سبھی مجنون بلکہ جمی بہائم کو حاصل ہے۔ اب یعنی جیسا علم حضور کو جمی بہائم میں سور بھی آ گیا، کتا بھی آ گیا، سمجھ رہے؟ ہلو جی جی سن رہا ہوں۔ ہاں تو ایسی اب آپ سے بھی کوئی کہے کامن آدمی کی جیسے آپ کا منہ ہے یا آپ کے جیسے والد کا منہ ہے، ایسا منہ کتے کا ہے، تو کیسا لگے گا؟ اس میں توہین ہے کہ نہیں؟ جی ہے۔ تو اب یہ ایسی گستاخیاں ہیں حضور علیہ السلام کی شان میں کہ بڑے سے بڑا بتا رہا ہوں، دشمن رسول بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جیسا ان لوگوں نے کیا۔ قاسم نانوتوی نے جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا بانی کہلاتا ہے، اس نے تو حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا۔ اور رشید احمد گنگوہی اور اس کا امبیٹری خلیل احمد، ان دونوں نے لکھا ہے کہ علم حضور علیہ السلام کی تنقید کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں ان لوگوں نے، یعنی جتنے یہ ہیں علماء اربعہ، تو اب ان لوگوں نے بہت ساری گستاخیاں کی اس بنیاد پر، صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ عرب کے اور عجم کے دونوں جگہ کے علماء سنت نے ان کو ایمان سے خارج قرار دیا تھا۔ ایسی جو گستاخی کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب اس سے توبہ کر کے دیکھیے، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ بنی اسرائیل 72 میں بڑھ گئی تھی، میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو اب اگر ان لوگوں کی عبارت سمجھ میں آ گئی ہو تو اب اہل سنت والجماعت ایک ہی مسلک حق پر ہے، وہی مسلک اہل سنت والجماعت، جس کو آج کے عرف میں اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔
سمجھ گیا. تو اب کی آپ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ان جو لوگ میرے آقا کی شان میں ایسا لفظ کہتا ہے وہ مسلمان ہے آپ کے نزدیک یا نہیں؟ نہیں ہے. تو بس یہی کہہ لیجیے کہ میں ان کو جو ایسے ہے تو اس کو میں کافر مانتا ہوں. جی اس طرح سے لکھے گا وہ صحیح کرے گا، وہ خارج ہے دین سے. ہاں دین سے خارج ہے. بس اب اس سے آپ بیعت ہیں کسی سے نہیں ہے؟ نہیں ہے ابھی کسی سے بھی نہیں. اچھا. آپ نے جو ہے ابھی کس نماز کس مطلب کے پیچھے پڑھتے تھے؟ ابھی ہم لوگ کا وہی ہے 2 گھنٹے چلا تھا. اچھا. جتنی نمازیں پڑھیں آپ جانے میں ساری نمازیں دہرانا پڑے گا. اور اگر اس سے توبہ کرتے ہو تو کوئی بات نہیں. دیوبندیت سے وہابیت سے نزدیک یہ جو ہے دشمن رسول اور خدا ہیں. بس اتنا جان لیجیے. اپنے ساتھ اس سے توبہ کر لیجیے. بس میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو تو دم رستے میں ہے جا بجاتا میں. حضور علیہ السلام کی محبت دل میں رہے گی. اور بزرگان دین اولیاء کرام صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے آپ کیسے صحابی کیسے ہو گئے. اگر صحابی کی تعریف کیا ہے معلوم؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو ساعمر ایمان نہیں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا کرتے رہے اور خاتمہ ایمان پر ہی ہوا. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو دیہاتی گمار جاہل کفر کی حالت میں آیا، میرے آقا کا دیدار کیا یا اگر دیدار ملاقات کی ایمان لے آیا اس کا مرتبہ غوث پاک سے بڑھ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شرف لقاء یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال کر گئے. ایک وقت کی اس نے نماز نہیں یعنی ٹائم ہی نہیں پایا صرف آقا کو تکا اور ایمان لے آیا اور انتقال کر گیا. تو اس کا مرتبہ بڑے بڑے غوث سے بھی بڑھ گیا. سارے غوث اور کتب مل کر کے بھی ایک ادنا صحابی کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے. ویسے پاک 40 سال تک عشاء کے وجود سے فجر کی نماز ادا کیا ہے تب جا کر کے غوثیت کے منصب پر فائز ہوئے. اور یہاں پر ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام. صرف دیدار کیا ایمان لے آیا انتقال کر گئے، وقت نہیں پایا کہ نماز پڑھتا. اب اس نے لکھا معاذ اللہ کہ بسا اوقات امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ جاتا ہے. بتائیے نبی نبوت اور ولایت. تو نبوت یہ کسبی نہیں ہے یعنی محنت سے نہیں حاصل کر سکتا ہے کوئی. کیا حاصل کر سکتا ہے؟ لاکھ متقی پرہیزگار ہو جائے نبوت. ارے جب صحابیت کے درجے کو نہیں پا سکتا ہے، بڑے سے بڑا غوث مل کر کے صحابیت کے درجے کو نہیں پا سکتا ہے. آپ یہ بتاؤ تو اب یہ کہ معاذ اللہ کیسے لکھ دیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں، یہ اس نے دماغ یہاں پر دوڑایا معاذ اللہ کی امتی کو 100 سال عمر مل گئی، حضور علیہ السلام کو 63 سال ملی تو اس کی 100 سال عمر ہو گئی تو ان سے عمل میں بڑھ گیا معاذ اللہ. یہ سوچ پوری زندگی آپ عبادت کرتے رہیں. اللہ کہتا ہے اس عبادت کو ہم قبول نہیں کریں گے جس عبادت میں میرے عزیز کا ادب نہیں رہا. اگر تمہارے دلوں میں ادب نہیں ہے تو ہم ایسی نماز رد کر دیں گے، ایسے روزے رد کر دیں گے. ایسی اب آپ بتاؤ 8 لاکھ برس کی عبادت حوام منصورہ کی طرح فضاؤں میں بکھیر دی گئی اور وہ جو معلم الملکوت تھا ابلیس و مردود بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا. کتنے سجدے کیے؟ صرف کہا اللہ سے کہ میں مولا میں اس کو سجدہ نہیں کروں. کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں ادنا گستاخی کی اس نے تو اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم. تو اب یہاں نکل جاؤ. یہ نہیں دیکھو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اور سب نے سجدہ کر لیا فسجدوا الا ابلیس، صرف ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس کو ابلیس کس نے بنایا؟ بے ادبی نے. بس یہی ہے کہ اب آ جائیے وہی صحابہ کرام والا عقیدہ. صحابہ کرام تو کانپتے رہتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہیں بے ادبی کا صاحبہ نہ ہو جائے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ تو حضور کے چچا ہیں، یہ بتاؤ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟
تو حضرت عباس جواب دینے لگے اور کانپنے لگے. کہا کیا پوچھ لیا ہم سے؟ انہوں نے جواب دیا صحیح ترمذی کی حدیث ہے. کہا انہ اکبر منی وانا ولدت قبلہ. اے لوگوں، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا. دیکھو صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو. ارے کہہ دیتے کہ ہاں عمر میں بڑا ہوں، بھتیجا میرا مرتبے میں مجھ سے بڑا. تو یہ جواب صحیح تھا، مگر انہوں نے سمجھا کہ کہیں کوئی امتی آقا کا یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت عباس نے برابری کا دعویٰ کر دی. تو جہاں بیدوی کا شائبہ تھا وہاں بھی بچے. کہا میری پیدائش پہلے ہو گئی. ذرا جواب کا انداز تو دیکھیے، یہی ایمان ہے بس. ہاں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے فرماتے ہیں. تو بس اب ان کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیے، آپ کی نماز کیوں برباد ہو. اور قبر میں کوئی مولوی ملا کام نہیں آئے گا، سچا عمل اور سچا عقیدہ کام آ جائے گا. لوگ کہتے ہیں قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں مسلک کے بارے ہی میں فیصلہ ہوگا. مسلک آخر میں پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہ مسلک ہی کے بارے میں. فرشتے کہیں گے بتاؤ اس محمد کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے کیا ان کو اپنی طرح کہتے تھے، بڑا بھائی کہتے تھے؟ منبر پر جب جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ مر کر مٹی میں مل گئے ماشاء اللہ. صرف مسلک کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا بس. ورنہ اگر آپ بتا دیتے من رب کا، میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کو چاہیے تھا کہ فرشتے فیصلہ کر سنا تو ہو گئے. تو اللہ کو ماننے والا، اللہ کہتا نہیں مجھے ماننے والے تمام ہے. دیکھو اس میں دین کون سا مان رہا تھا. سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ طریقہ غلط ہے. اب اللہ کو ماننا طریقہ غلط ہو گیا. اب اللہ فرشتے پھر کہلوائے گا پوچھو دین کیا ہے، تو دین بتا دے گا اسلام. تو اب جب دین بھی اسلام ہے، اللہ بھی ایک ہے، تو اب تیسرے سوال کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب تیسرے سوال میں اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ مجھے تو بہت مانتے ہیں، اسلام کو ماننے والا دعویٰ کرتے ہیں. دیکھو میرے حبیب کو کون مانتا تھا، کون نہیں مانتا تھا. میرے حبیب کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، کوئی برابری کا دعویٰ کرتا تھا. آخری سوال ہوگا بس. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ان کے پیچھے آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں تو آپ اگر توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں آج کے بعد گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. جی انشاءاللہ بس. اور جن لوگوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی میں ان کو کافر مانتا ہوں. ہاں، جن لوگوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے میں ان کو کافر مانتا ہوں. اور میں حسام الحرمین کی تصدیق کرتا ہوں. جی حضرت. اور میں حسام الحرمین کی تصدیق کرتا ہوں. یہ سمجھ میں ہے. حسام الحرمین. ہلو جی ایک بار دوہرا دیں. ہاں، اور میں حسام الحرمین کی تصدیق کرتا ہوں. جی بولیے. تصدیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اللہ حافظ.